حضرت علی اپنے زمانے خلافت میں عدل و انصاف کی ایسی مثال تھے جس کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ان کا دربار سادہ تھا، نہ کوئی شاہانہ جاہ و جلال اور نہ ہی خوف کی فضا۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ حق پر ہوں گے تو خلیفہ وقت بھی ان کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اگر غلطی پر ہوں گے تو انصاف ضرور ہوگا، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا خاص۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شہر کے کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر حضرت علی کے دربار میں لائے۔ وہ شخص شراب کی حالت میں تھا، کپڑے میلے تھے، چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے اور جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے حضرت علی، یہ شخص شراب پیتا ہوا پکڑا گیا ہے، اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت علی نے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ ان کی نگاہ میں نہ غصہ تھا، نہ تحقیر، بلکہ ایک درد مند باپ جیسی شفقت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ پہلے اس شخص کو بٹھایا جائے اور اس سے بات کی جائے۔ حضرت علی نے نرمی سے سوال کیا، کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس شخص نے سر جھکا کر کہا، جی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے فوراً سزا کا حکم نہیں دیا، بلکہ مزید پوچھا، کیا تم پوری ہوش میں تھے جب تم نے یہ کام کیا؟ لوگ حیران تھے کہ حضرت علی یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، میں پہلے ہی نشے کی حالت میں تھا، مجھے خود صحیح طرح یاد نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے دربار میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اسلام میں سزا شک کی بنیاد پر نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی شخص پوری ہوش میں نہ ہو تو اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو کچھ دیر آرام کرنے دیا جائے، یہاں تک کہ وہ پوری طرح ہوش میں آ جائے۔ جب کچھ وقت بعد دوبارہ اس شخص کو پیش کیا گیا تو حضرت علی نے دوبارہ سوال کیا۔ اب وہ شخص ہوش میں تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خود کہا، اے حضرت علی، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کا دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، مگر شریعت کا حکم بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے گواہوں کے بارے میں پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ گواہی مکمل شرعی معیار پر پوری نہیں اترتی تو حضرت علی نے فرمایا، حد کو روک دینا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ کسی مسلمان پر شک کی بنیاد پر سزا دی جائے۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب لازماً سخت سزا ہوگی، مگر حضرت علی نے اس شخص کو سزا دینے کے بجائے نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، شراب برائیوں کی جڑ ہے، یہ انسان کی عقل، ایمان اور عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آج تم بچ گئے ہو تو اسے اللہ کی رحمت سمجھو اور آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم دیا کہ اس شخص کو کچھ کھانا دیا جائے، اس کے زخموں پر مرہم لگایا جائے اور اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا جائے۔ وہ شخص روتا ہوا بولا، اے علی، آج آپ نے مجھے صرف سزا سے نہیں بچایا بلکہ میری زندگی بدل دی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام میں عدل کے ساتھ رحم لازم ہے۔ حضرت علی نہ صرف قانون کے محافظ تھے بلکہ انسانیت کے بھی۔ ان کا انصاف اندھا نہیں تھا بلکہ حکمت، شعور اور اللہ کے خوف سے بھرپور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کا نام آج بھی عدل، انصاف اور رحم کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عظمت سختی میں نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ نرمی میں ہے۔